السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ عزیز اور محترم خطبہ اور مقررین حضرات، جنہوں نے آج صبح 9 بجے سے اس وقت تک ایسی قوم کو، ایسے معاشرے کو، ایسے ملک کو اور ایسی ملت کے لوگوں کو وہ غذا جس کے سب محتاج ہیں اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی اصلی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، وہ غذا فراہم فرما رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹریز قائم ہیں جس میں بڑے بڑے طبی سائنس کے بڑے بڑے اسکالرز اور محققین وہاں دن رات اپنی جان کھپا رہے ہیں، اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے علاج کے لیے دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر جٹے ہوئے ہیں۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کا مسئلہ ہو یا ان بھوکوں کو غذا دینے کا مسئلہ ہو، ساری دنیا اس پر چیخ رہی ہے اور ساری کوششیں صرف کر رہی ہیں۔ اب تو بہت سارے گھرانوں کا ایک بجٹ، بڑا سا بجٹ ہے جو اس کو ہر چیز سے غافل کر رکھا ہے، وہ ہے دوا کا۔ جس گھر میں مرض داخل ہو گیا اور خصوصاً خطرناک امراض داخل ہو گئے، کینسر کے، ایڈز کے، نعوذ باللہ، ہارٹ اٹیک، یہ سب بیماریاں بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں۔ غریب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور مالدار کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کی حالت خراب ہو جا رہی ہے بیماریوں کی وجہ سے۔
ان کو دوا دینا، غذا دینا، وہ یہ عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ بیماری جو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر جسمانی بیماری ہے، جسمانی غذا ہے۔ جسم کو وٹامن چاہیے، جسم کو پیٹ کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، یہ اصل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ اس قول کو منسوب کرتے ہیں کہ انسان اگر دن میں 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ کھانے کا محتاج ہے اپنے جسم کو قائم رکھنے کے لیے، تو علم کو اور علمی غذا کو، ایمانی غذا کو، روحانی غذا کو حاصل کرنے کا وہ کم سے کم 10 مرتبہ بہت ضروری ہے کہ وہ غذا ملے۔ جس طریقے سے انسان کم سے کم پورے دن میں 1 مرتبہ کچھ نہ کچھ کھائے تب وہ زندہ رہے گا، تب وہ جسم باقی رہے گا، تب وہ امراض کا مقابلہ کر سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اور روحانیت یہ 10 سے کم نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ایک لمبی چیز ہے کہ 10 ہی کیوں، لوگوں نے جو اس کو تقسیم کیا ہے، کہا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے اس غذا کی ضرورت ہے۔ کون سی غذا ہے وہ؟ روحانی غذا جو علماء آپ کو دے رہے تھے سویرے سے۔ احمل علی النفس واستقبل فضائلها انت بالروح لا بالجسد انسان۔ کسی نے عرب نے کہا ہے کہ یہ نفس جو ہے اس کو غذا پہنچاؤ، اس کو تم وٹامن دو، اس میں اگر کوئی مرض ہے تو اس کو نکال کے پھینکو، اور سوچتے رہو، فکر مند رہو کس سلسلے میں کہ یہ مرض دور ہو جائے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں۔ آج تقریر کرنی نہیں تھی، کل وہ 3-4 دنوں سے، حالانکہ مجھے کبھی بھی گلا میرا نہیں پھنسا، ایک مرتبہ بحرین کے کانفرنس میں اچانک پتہ چلا کہ بالکل آواز رک گئی، اور اس سے پہلے اس کے بعد میں کبھی گلا پھنسنے کی بیماری نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا تھا۔ اور کل جمعہ کے وقت السلام علیکم جو خطیب کہتا ہے وہ کوئی نہیں سن سکا جو بالکل نیچے بیٹھتے ہیں۔ میری تقریر کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسن قبل خمس، اس میں سے صرف صحت کا قبل مرض کا، مرض ایک چیز آ گئی، مولانا صاحب کی کل تقریر دھری رہ گئی، قرآن کی آیت مکمل نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ایسی کیفیت کیا حاصل ہے؟ اس کا مرض آ گیا۔ اب اس زبان سے یہ بتائیے کہ کتنا دن بھر میں استعمال ہو رہا ہے، دنیا کے لیے کتنا ہم گلا پھاڑ رہے ہیں، کیسے اپنے سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں، کیسے اس مال کو بیچ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز لاحق ہو گئی تو آپ پورے طور پر ناکارہ ہو گئے۔ غنیمت جانیے، جب تک کہ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مرنے کے وقت کوئی تلقین کر دے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے۔ نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو عام دنوں میں، عام حالات میں، عام جگہوں میں وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، استغفر اللہ نہیں پڑھتے، تلقین کرنے والے بغل میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کرنا تھا، جب اس کو جاری کرنا تھا، اس وقت نہیں کیا۔ اب زبان میں لکنت ہو گئی، اب فرشتہ آ گیا ہے، اب سوار ہو گیا ہے، اب سب چیز پر کنٹرول ہونے والا ہے، اس وقت آپ کی زبان کہاں سے نکل سکے، کہاں سے چلے گی؟ فَإِنَّكَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجَسَدِ انسانوں۔ یہ بتائیے آپ کا جو جسم ہے اس کی وجہ سے انسان کہلا رہے ہیں یا جو اس کے اندر روح ہے اس کی وجہ سے کہلا رہے ہیں؟ اگر وہی انسان ہیں آپ تو انسان کی تو عزت کی جاتی ہے۔ انسان باپ آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے، لے کر کے ان کو بیٹھا رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، ابا سے اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہی ابا جنہوں نے آپ کے لیے 2 محل کا گھر بنا دیا، آپ 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرتے، کہاں پہنچاتے ہیں ان کو؟ یہ جو ہم لوگ جس کو کہہ رہے ہیں نا اس وقت قبر میں، ترجمہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اگر مولانا صاحب آپ کو بتائیں کہ ابا کو میں گڈھے میں ڈالنے جا رہا ہوں، تدفین
کہا کہ گڈھے میں لے جا کے مٹی میں ان کو توپنے لے جا رہا ہوں، ڈھکنے، کیسا گزرے گا؟ قبر کہہ دیا ایک مشہور چیز چلی آ رہی ہے، کوئی بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ حیدرآباد کے سارے کوٹھی اور جدھر سے گزر رہے کر کے یہ جگہ بھی کہا کہ نوابوں کا تھا، کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں کے مارکیٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے، قبر کہہ رہے ہیں، اس کا کبھی بھی اس کا خیال نہیں آتا۔ یہ بتائیے کہ انت بالروح، روح نہیں ہے، بالروح لا بالجسد انسانوں، آپ جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اگر اس کو دکھانا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بلا جسم کے صرف روح رکھتا، اور قبر میں روح رہتی ہے، سمجھا آپ نے؟ آپ قبریں کھود کھود کے دیکھیے، اب تو قبر کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، کہاں مل رہی ہے جگہ؟ ایک ہی قبر کو سال 2 سال آتے آتے ہڈی ادھر چھانٹ کر کے پھر قبر قبر پہ قبر کھودتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے جسم کی کوئی حیثیت نہیں معلوم۔ کیا آپ قبر کا، حشر کا، قبر کے عذاب کا انکار کر دیں گے؟ اگر انکار کر دیتے ہیں تو آج خواب دیکھ کر کے دیکھیے کہ کتنا بغل میں بیوی سوئی ہوئی ہے پیاری سی، بچے سوئے ہیں، باڈی گارڈ سویا ہوا ہے، پھر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے قبر کا مسئلہ؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تو یہ جسم جو ہے کچھ نہیں ہے، اس کو غذا پہنچانے کے لیے یہی اصلاح معاشرہ تھا یا برائیوں کے روک تھام کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری اس شہری جمعیت اہل حدیث نے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے کہ ان کو روحانی غذا پہنچاؤ۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ اتنا زیادہ تم برائیوں کو نہ بیان کرو، اتنی برائی نہ بیان کرو کہ وہ برائی ہی برائی لوگوں کے ذہن میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی کعب بن اشرف تھا، مدینے کے یہودی بڑے لمبی نظم کہتے تھے، قصیدہ بڑی بڑی۔ آپ اتنے سب بڑے بڑے مولانا بیٹھے ہیں، کوئی وہ قصیدہ نہیں دکھا سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے سلسلے میں گندی گندی باتیں کہی گئی۔ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کس طرح کے ڈانکے ڈالے گئے، کتنی گندے الفاظ استعمال کیے گئے، اللہ کے اسلام کے بارے میں کتنی گندی گندی باتیں قصیدے میں کہی گئی، ایک بھی پوری نظم نہیں دکھائیں گے آپ۔ لیکن حسان ابن ثابت نے جو جواب دیا، جواب دینے میں بھی اس گناہ کا کہیں ذکر نہیں کیا، بہت اچھی بات کہہ رہے تھے، سمجھا آپ نے؟ برائیوں کا ذکر بھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ اگر برائی کرنا کسی مسلم عورت کے ساتھ، کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ، کسی یہودی عورت کے ساتھ اگر آپ برائی کا ذکر کرتے کہ یہ ایسی ہے، گویا کہ آپ نے ایک پردہ ہٹا دیا اپنے بیوی کے سامنے سے کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو گندے گندے مسائل ہیں، گندے جو اس وقت سوسائٹی میں برائیاں آ رہی ہیں، اس کو ویسے کھول کر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نقل کفر نباشت، کہا کہ نقل کرنے میں دوسرے کی بات ہے، اس سے کفر کا کلمہ تھا، میں نے اپنی طرف سے بتانے کے لیے کہا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مسلم ہے، جہاں ناگزیر ہو جائے کہ برائیوں کا ذکر ہو اور وہ بھی پردے میں ہو، اور اس کے لیے بھی آداب ہیں، اس کے لیے بھی طریقہ ہے، وہ چیز ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اچھائیوں کی جتنا زیادہ دیکھیں آپ، جس طریقے سے آپ غور کریں، تو یہ کانفرنس جو علماء نے تقریریں کی ہیں بہت ساری، اور صبح سے ہماری شہری جمعیت نے قائم کیا، علماء اتنے سے آئے، صوبائی جمعیت اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ کتنے لوگوں نے پہلی مرتبہ شاید آپ اہل حدیث یہاں پروگرام کر رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے یہ بتائیے۔ صدارتی خطبے میں اب مقررین کے خطابوں پر تو تبصرہ ہوگا نہیں، جس کو سننا تھا اس نے سن لیا، لیکن ہم لے کے کیا جا رہے ہیں، پایا کیا ہم نے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک تقریر اتنی بڑی نصیحت تھی، قرآن کا ڈھیر لگا دیا، حدیث کا ڈھیر لگا دیا، اور مسلسل ائمہ سلف کی چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو اس نے نصیحت کتنی پکڑی، کس نے پکڑی؟ اصل کل خلاصہ یہی ہے پورے جلسے کا،
پل صدارتی خطاب یہی ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر، نصیحت، کام کی چیز اس میں کس کے لیے ہے؟ من کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اسی سے یہ برائیاں بھاگیں گی، وہی اٹھ کھڑا ہوگا ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جس کے پاس دل ہوگا وہ اچھائیوں کو سنا ہوگا، آج سے وہ کرے گا۔ اور کوئی اچھائی نہیں ہے جو اتنی تقریروں میں نہ آئی ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو بیان نہیں۔ ایک جلسے میں ایسے ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بیان کی، آپ اس مدرسے کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کبھی اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، زندہ سن رہے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا لمن کان لہ قلب، یہ بتائیے ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے خون کی گردش رک جاتی ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ دل ہی نہیں ہے اس کا، بیٹھا ہوا ہے اتنے بڑے پرسنالٹی لے کر کے، دل ہی نہیں، لمن کان لہ قلب، اس جلسے کا، اس میں اتنے سارا خرچ کرنے کا، 3 چارٹر ٹکٹ کہاں سے کینسل کر کے لوگوں کے آنے کا کیا حاصل ہے؟ ہم تو مردوں کے سامنے کھڑے ہیں، اتنے سارے لوگ کیا، اس مردے پر کیا اثر ہوا؟ لمن کان لہ قلب، اللہ تعالیٰ دل ہی کا انکار کر رہے ہیں کہ دل نہیں ہے، جب تم جانتے ہو کہ دل کا ایک ذرہ ایک خون کے دوران جو لاکھوں کلومیٹر منٹوں میں دوڑتا ہے، وہ اس میں سے 1 سیکنڈ رکتا ہے تو ہارٹ اٹیک، چلے گئے، دل ختم، آدمی ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو جان کے بدلے جان لیتے ہیں ان میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مار رہے ہو، آتنکواد کتنا پھیل رہا ہے اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں، ہم لوگ کتنے لوگ پریشان ہیں دلی میں اس وقت، اور آپ نے اخبار میں دیکھا ایسی مسلم عورتیں، اگر یہ مسلمان کا کام ہے جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یتیم ہے، اس کا باپ ہی جو کچھ تھا، دوسرے کا کیس ایسے ہی آیا، تیسرے کے یہ کہ شادی کے لیے کچھ نہیں، یہی باپ قرض لا کر کے ہوتا تو شادی ہوتی، یہی حال ہندو کا ہے، ہندو کر رہا ہے، کس مسلمان کے خلاف کر رہا ہے؟ کون ہے ظالم؟ کیا مطالبہ ہے اس کا؟ بتائیں گے آپ؟ اگر مسلمان ہے تو یہ بتاؤ تم نے کس کو مارا ہے؟ اور یہ عرش ہل جاتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اس سے بڑا بھی کوئی فساد ہے، اس سے بڑی بھی کوئی برائی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، ایک آدمی کو قتل کر دو تو تم نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، اور جان پر کھیل کے ایک کو بچا لیا تو ساری انسانیت کو بچا لیا۔ نفسن میں کہیں مسلمان لکھا ہے کیا؟ نفسن مسلمان لکھا ہے؟ قرآن بدلو گے؟ کہاں سے تم نے یہ سیکھا ہے؟ یہ بٹوارے تم نے کس بنیاد پر کیے ہیں؟ یہاں تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اس کی جان بچانے کی وجہ سے جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کتا بھی ہندو مسلم ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون سا دین سیکھا ہے؟ سوچو، سمجھو، اس کو پڑھو، تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بلی سے کیا پڑی ہے؟ اس کو باندھ دینے کی وجہ سے تڑپ کے مر گئی، جہنم میں جا رہی ہے، نیک عورت جا رہی ہے۔ یہ بتاؤ یہ کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے، اور کس بنیاد پر کون انجام دے رہا ہے؟ یہاں تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہوا کہ نہیں، آدم کو میں نے عزت دی ہے، تم کہو کہ نہیں غیبت کر کے اس کی حیثیت کو ہم کب کر دیں گے، تم کہتے ہو حسد کر کے اس کو سیدھ لگا دیں گے، تم کہتے ہو کہ اس کو کرسی سے اتار دیں گے، اور تم کہتے ہو اس کی شادی، اس کی بیٹی کی بے عزتی کر کے، اس پر الزام لگا کر کے، اور جس سے بڑی بدترین چیز زمین میں نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم جو آدمی ہو گیا، جتنا بھی جس دھرم کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ جتنا بدترین ہو، خود وہ انسان بہت بدترین ہے، لیکن تم نے اس کے اندر وہ عیب بھی پایا جاتا ہے۔ تمہاری زبان تو کھل گئی نا، زبان کی حفاظت پر تقریر ہو رہی ہے،
کہا کہ جرمھا صغیرن و جرمھا کبیرن، کہا کہ چھوٹی سی چیز ہے، تھوڑا سا ہلانا، ہلی ہے یہ، اور جرم کتنا بڑا ہو گیا، انسانیت کا قاتل سے کبھی کبھی یہ بدترین ہوتا ہے۔ ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کا حرمت، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کا بھی کسی بھی طرح کا مال تمہارے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ عزت کسی کی بھی ہو دنیا میں، اور دوسروں کی عزت بتانے اور سمجھانے کے لیے تو مسلمان دنیا میں فائق ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جب مکے میں رہنا مسلمانوں کا دو بھر ہو گیا۔ سنیے گا ذرا، اس وقت بہت سے ہیجانی کیفیتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے فجر کے وقت آنکھ جس وقت کھلتی ہے اس وقت سے آپ نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ ایمان کو جانتے ہیں۔ فجر تو پتہ نہیں کہاں ہے، آپ کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، آپ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے۔ آنکھ کھلی اور اسی وقت سے اسلام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ بھی نہیں خیال رہا کہ کس کروٹ سوئے تھے، اور یہ بھی نہیں خیال کر کے کیسے اٹھنا ہے۔ کون اسلام کو بٹا لگا رہا ہے؟ مسلمان کی زندگی تنگ کون کر رہا ہے؟ مکے میں اس سے زیادہ بری حالت ضرور ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ بحر حمر کو پار کرو اور حبشہ جاؤ۔ اس وقت یہ ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا، جمعیت بنا دی، کہتے ہیں ان کو تو خبر ہی نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیگر تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آئیں گے؟ آپ بتائیے، اتنی بڑی بھیڑ ہے، اتنا بڑا شہر ہے کوئی وکیل جو اس کے لیے جاگ رہا ہو، جمعیت کا وہ صحیح معنی میں نمائندہ بنا ہو؟ ہے کوئی میڈیا والا صرف دیکھ لے گا کہ اتنا بڑا پنڈال ہے اور اتنے بڑے انتظامات ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو یہ 2 کرسیاں جو ابھی خالی ہیں اس کو وہ دکھائے گا، جلسہ ناکام ہو گیا۔ ہمارا یہ کردار ہے، لوگوں ہیں کہاں ہم؟ سوچئے، تبصرے جا کر کے کریں گے اور ایک دوسری مصیبت اپنے سر مول لیں گے۔ یہی ہے جلسوں کا حاصل، ہماری تقریروں کا، ہمارے کھانے کا، ہمارے آنے کا، ہمارے جانے کا، مولانا لوگوں کے تقریروں پر تبصرے کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ بہت اچھے ہیں تو کسی کو بڑھا دینے کا، کسی کو گھٹا دینے کا۔ لگتا ہے کہ اللہ کا کلام اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، جماعت کا مزاج بگڑا ہے، فلاں کی تقریر بہت اچھی ہے، فلاں بہت چیخ رہے تھے، گلے پھاڑ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، وہ تو بہت اچھے ہو گئے، اور سیدھے ایک بیچارہ آیا، قرآن کی آیتیں پڑھی، سیدھا سا ترجمہ کیا، قرآن و حدیث کی بتائی، چلا گیا۔ کوئی گرمی نہیں، کوئی مزہ نہیں، لگتا نہیں کہ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، لگتا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پڑھا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے لوگوں؟ کہاں ہم بھٹک رہے ہیں؟ تقریر کون کرے گا، سنے گا کون، ہماری زندگی میں کون اتارے گا؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حبشہ گئے تھے اور وہاں صرف حضرت مریم، یہود نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر یہود نے اس قدر مجرم قرار دیا کہ ان کو ذبح کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، بیٹھے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ صرف ایک تقریر کی تھی، برائیاں نہیں، صرف بتا دیا تھا وہ تو بہت پاک تھیں، عزت بچائی عیسائیوں کی، اس سلطنت میں جگہ مل گئی، انٹرپول والے بیٹھے رہ گئے، اس سے پھٹکار کے بھگا دیا۔ قریش جہاں چلے جاتے تھے ان کا نمائندہ، ان کا سفیر، ان کا وزیر خارجہ کوئی رد نہیں کرتا تھا، گرچہ وہ دنیا کے ذلیل لوگ ہو چکے تھے، لیکن یہاں وہ غریب مارے ہوئے ستائے ہوئے مسلمان فقیر مہاجر صرف ایک حدیث دوسرے کی عزت بچائی، اس کا فرض تھا، لیکن وہ عیسائیوں کی سب کچھ تھی، عیسائیوں کا ایمان تھا، اور مریم علیہ السلام، مریم کی چند آیتیں پڑھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جن کو مجرم کر کے ان لوگوں نے ایک طرح سے سولی پر چڑھایا، ٹھیک ہے، ہمارا ما قتلوہ وما صلبوہ لیکن شبہ لہم، قتل نہیں کر سکے تھے، لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں قریصۃ القیامہ ہے نا فلسطین میں، آپ اس کی تاریخ پڑھیے اور اس کو دیکھیے، اس وقت جو یہاں ہو رہا ہے اوقاف کے ساتھ، اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے، اپنے کو نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تقریر کرنے کا کوئی حاصل نہیں، اگر تقریر تھی تو ایک تقریر کافی تھی جو شروع ہو گئی، دوسری آئی تو حجت تمام کر دیا، تیسری آئی تو ہمارے دل کو دہل جانا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے تھا، جیسے
نکل پڑنا چاہیے تھا کہ آج سے جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں کہتا ہوں، مولانا ایسی جماعت جس نے سب کچھ گنوا دیا، بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں نماز نہیں پڑھوا سکے وہ اس امت کو، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور گھوم پھر کے اہل حدیثوں نے نماز درست کرانے کی کتنی کوشش کی۔ وہ نماز ہی کیا تھی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو ایک برائی بھی کہتے کہ گھٹے پڑے ہوئے ہیں، ایک برائی جو تھی ہم سے نہیں دور ہو سکی۔ اس نماز نے ہم کو وہ نمازی نہیں بنایا جو آ کر کے مسجد میں چھر 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 ایسے پیشاب کر رہا ہے۔ شاید سب روایتیں کا تقصی کریں تو پتہ چلے کہ کچھ کھڑے ہو کر کے بھی کیا تھا۔ مسجد جیسی جگہ میں آج دنیا کا آپ آدی باسیوں کو چل کے دیکھیے، انڈمان اور نکوبار میں چل کے دیکھیے، انہوں نے جو انسانوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، آج بھی ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں کہیں آئیں گے، ان کو بھی دیکھا کہ وہ کچھ نہ کچھ مہذب ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھیں گے نہیں پیشاب ہو چیز جا کے مسجد میں بیٹھے۔ نمازوں نے کہاں سکھایا ہم کو لڑنا؟ ہم تو علماء جماعت میں، جمعیت میں، مسجد کے متولیت میں، وہاں ہم نے اپنے اختلافات نہیں بھلائے، وہاں ہمارے ذہن سے وہ کیڑا نہیں گیا، وہ فحشا، وہ منکر اور وہ دنیا کے سب سے بڑے خرافات جس کی جڑ اختلاف ہے، وہ چیز نہیں گئی۔ اور وہ کہتی ہے کہ نماز کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے انہی چیزوں کو بھگاتی ہے۔ کیسی نہیں کہ ایک عادت میری نہیں چھوٹ سکی، ایک بری عادت نہیں چھوٹ سکی، بری مجلس نہیں چھوٹ سکی، جھوٹ نہیں چھوٹ سکا۔ حسد و کینہ ویسے ہی تھا جیسے ہم 10 سال کے عمر میں نماز شروع کیے تھے، اور 40 سال تک وہی کینہ ہے، وہی خاندانی، وہی لسانی، وہی جغرافیائی، وہی مسلکی، وہی سب جھگڑے ہیں۔ کہاں کیا نماز نے ہم سے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی فساد کی چیز ہے جو چنگلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی فساد کا ذریعہ ہے۔ قومیں برباد ہو گئی، گھر برباد ہو گئے، کتنے میاں بیوی کتنی برباد ہو گئی۔ کہاں ہے تقریر؟ ہے کہاں؟ نہ تقریر سے ممکن ہے، نہ تحریر سے ممکن۔ وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے، اخلاق بھی دیکھ لیا، اور عیسائی مذہب کے ان کے بڑوں کی بڑائی بیان کر دی، اور ان کی عزت کہہ دیا کہ نہیں عیسائی ہیں لیکن مریم علیہ السلام ایسی تھی، پاک تھی، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، ایسے تھے۔ قرآن کی آیت سنا دی، عزت بچائی دوسروں کی، مسلمانوں کی وہ عزت ہوئی ہے کہ قریش کے سفیر اور وزیر خارجہ بھگا دیے گئے وہاں سے۔ آگے کی جو سب کہانیاں پڑھیں گے کیا ہوا تھا، لے میرے عزیزوں، یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ میراث کے بارے میں سنا، میں اس میراث کے بارے میں جتنا دن سے مولانا واجد صاحب کتاب لکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی تقریریں ہوئی، مسلم پرسن اللہ ہاتھ سے نکل گیا، اب آپ کے اوپر کوئی اور چیز تھوپی جا رہی ہے۔ آپ تو پہلے سے سرے سے اس کو، وہ تو کم سے کم تھوڑا بڑھا کے دے رہا ہے۔ آپ کے قرآن سے تھوڑا مخالفت ہو رہی ہے، لیکن دینے کو تو واجب کر رہا ہے نا۔ شریعت اور قرآن و حدیث اور اس کی نزاکت اور ایمان کی کسوٹی آپ جانتے ہیں، وہ کیا جانتا ہے؟ وہ تو جانتا ہے عورت کے حق کے نام پر میں نے اتنا دیا۔ قصہ سنا رہے تھے، میں بھی تاریخ بغداد ایک دن الٹا، کچھ دنوں پہلے، مولانا 14ویں جلد میں غالباً ہے، 10-20 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا یہ عورتیں سن رہی ہیں تو سنیں۔ ایک قاضی صاحب تھے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ایک اور قاضی تھے، بڑے نیک، بڑے اچھے، ان کو ضرورت پڑی کہ ایک اور شادی کروں۔ جوانوں یہ تو مت یاد رکھنا زیادہ کہ شادی ایسے بھی کر لی جاتی ہے، سمجھا؟ شادی کی ان کو ضرورت تھی، لیکن پہلی بیوی سے اس قدر محبت اور اس کے تطیب خاطر، اس کا دل رکھنے کا جو اس کے دل میں جذبہ تھا، کہا کہ بیوی اور عورت کو سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ سوکن ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے بیوی جانے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ شادی ضرور ہو جائے، بہت ضرورت ہے۔ بہت چپکے سے شادی کی قاضی صاحب نے، یہ تاریخ بغداد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں۔ شادی کی، اور ایسی جگہ اس طرح سے شادی کی کہ بالکل الگ تھلگ، کسی کو بھنک بھی نہ لگے۔ روز جیسے شیروانی اور ابا قبا چوغا چڑھا کر کے آتے تھے، اس دن بہت سادے آئے گھر میں، اور ہمیشہ اگر 4 بجے آتے تھے تو اب 3:30 ہی میں گھر آ جاتے تھے، کہ کہیں سے شک نہ ہو کہ کہیں کوئی باہر بھی ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہوتا رہا۔ بیوی بھی کیسی بیوی ہوگی جو شوہر کو نہ سمجھ پائے،
یہ بھی ایک مسئلہ اس وقت لڑکا دلہا دلہن کو سمجھ رہا ہے نہ دلہا دلہن کو سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ پہلے فرینڈ شپ میں زندگی گزاریں گے، فلاں شپ میں رہیں گے۔ ارے شپ میں کیا رہو گے؟ پہلے سب کچھ جوانی گنوا دی، عزت گنوا دی، جوہر گنوا دیا، تو اب ایسے ہی مارے پھرو۔ اس سے نہیں ہوتا ہے جو آج کل دوستی کر کے وہ اس کو پہچان رہا ہے، اس کو پہچان رہا ہے۔ یہ تو حرام کاری بھی ہے، اور بدترین عورت وہ بعد میں وہی بیوی بن جاتی ہے اسی مرد کے نظر میں، بھلے چاہے جتنے عشق و محبت سے شادی کی ہو۔ تو بہرحال بیوی بھی ویسے ہی تھی، جتنے نیک کیے تھے اتنے وہ بھی بھانپ گئی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، یہ چاہے 4 بجے کے بجائے 3:30 ہی میں آ جائیں، پہلے جو اتنا ہدیہ لے کر کے آتے تھے چاہے اتنا لے کے آ جائیں۔ اب اس کو بھی سمجھ میں آنے لگا، اور عورت ہی کیا جو سوکن کو نہ جان سکے، چاہے وہ 7 سمندر پار رکھی گئی ہو، جیسے فلپین کا سنا رہے تھے، یہ صحیح واقعہ ہے، ذکر کیا ہے کویت والوں نے۔ تو مولانا اس نے بہرحال پتہ کیا چپکے سے، اور وہ جان گئے کہ ایک بیوی ان کی اور ہے۔ اس نے کہا جب اس شوہر نے ہمارا اتنا خیال رکھا، اس قدر خیال رکھا، تو ہم اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، شوہر ہمارا سبکی محسوس کرے گا، اس لیے وہ بھی پہلے سے زیادہ ٹوٹ کے چاہنے لگی۔ اور یہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ کہیں سے خبر نہ لگے۔ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد یہ عبرت و موعظت و نصیحت کی وہ داستان ہے، ورنہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کے اس سیماؤں کو پھلانگنے والے یہ مسلمان ہیں، وہ نہیں جو قانون بدل رہے ہیں، وہ ہے بدل دیا، دیش نکالا کر دیا ہے۔ جس عورتوں کے نام پر یہ صورت بنی اور انہی سے شروع ہوئی۔ میرے عزیزو، اس عورت کو جب قاضی صاحب انتقال کر، قاضی صاحب جس لوگوں کو تو جانتے ہیں، یہ پلاٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت دولت، بڑے قاضی صاحب کی دولت کا مکان بھی، دکان بھی، کھیتیاں بھی، باغات بھی۔ اب جب پتہ چلا قاضی صاحب کے ملنے کے بعد، پہلی والی بیوی اٹھتی ہے اور بڑی سنجیدگی سے اس نے ایمانداری سے فہرست بنائی، گھروں کی فہرست بنائی، کھیتوں کی فہرست بنائی، باغات کی فہرست بنائی، محلات کی، ہر چیز کی، زیورات کی، نقدی کی فہرست بنانے کے بعد ایسا اس نے یہ کیا ایمانداری سے، اپنے وزیروں کو لے، اپنے خادموں اور کلرکوں کو لے کر کے، کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ کسی کو بھی دیا جائے اعتراض نہ ہو، کسی سے اس کو خلش نہ ہو کہ یہ ایسے ہو جاتی، کچھ ایسے ذرا تقسیم کر دو۔ تقسیم کرا کر کے اور بڑے اہتمام سے اس نے بھیجا، چونکہ پتہ کر لیا تھا، اسے جانتی تھی کہ ایک بیوی ان کی پہلے سے چلی آ رہی۔ وہاں پہنچا ہے، جب لے کر کے پہنچا تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر نامدار انتقال کر گئے، اور جو ورثہ چھوڑا ہے یہ وراثت ہے، 2 بیویاں تھیں، دو بیویوں کے بیچ میں یہ سمن 8واں حصہ بیویوں کا یہ ہوتا ہے، جس میں سے آدھا آپ کا ہے۔ آپ کی سوکن نے یہ بھیجا ہے آپ کے لیے، کہا کہ ہمارے لیے حرام ہے کہ ایک دانہ بھی، خود جس گھر میں رہتے ہوں اس میں مجھے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب کے گھر میں رہتی ہے وہاں، یا یہ کہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے، خود اس کے اپنے بزنس کا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہاں ہیں اہل حدیثوں، کہاں ہیں مسلمان؟ بیٹھے رویا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ جب ناقدری کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے اس پیغام کو، رحمت کے پیغام کو تم اگر شکریہ ادا کرو گے، صحیح دل خوشدلی سے دو گے، آپس میں بھائی بٹوارا کرو گے، بہنوں اور پھوپھیوں اور خالاؤں کا حصہ ادا کرو گے، تو لازیدنکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے قانون کی حفاظت کریں گے، تمہارے پرسنلہ کی حفاظت کریں گے، اور تمہارے جو حصہ تم بکھرا لگائے ہو، ابھی حصہ بکھرا یہ نہیں ہوگا، یہ تم کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اس کو لوگے تو یہ قانون بھی ایمان والا چھن جائے گا تم سے، تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے اور آخرت کے عذاب کے لیے بیٹھے رہو۔ تو اس بیوی کو جب یہ فہرست ملی تو اس نے اس کے پشت پر یہ لکھ کر کے واپس کر دیا کہ ہماری بہن کو شاید خبر نہ ہو، قاضی صاحب سے ہمارے 5-6 مہینے، نہ میں اس وقت ان کی زوجیت میں ہوں، اور طلاق ہوئے بھی ہم دونوں کی ایک مدت ہو گئی، اب یہ عدت میں بھی نہیں ہوں کہ اس میں میرا کچھ بنتا ہے، یہ میری بہن کا حصہ ہے، یہ سب انہی کا بنتا ہے، بیوی ایک ہی ہے اس وقت۔ یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ سوکن کی لڑائی، سوکن کی کیا چیز لڑائی ہے؟ وہ لڑائی بچوں میں جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت
ضرورت ہے. یہ برائیاں کہاں سے رہی ہے؟ وہ ایک مفکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنے زور سے اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ادھر سے سیلاب آ رہا ہے، سیلاب کے تم جتنا بڑا بھی سد سکندری کھڑا کرو گے، سیلاب توڑ کر کے نہیں تو پھلانگ کر کے تم کو بہا لے جائے. تو برائیوں کا جو یہ سیلاب آیا ہے وہ باندھنے سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، آپ ایک دو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس سے نہیں ہوگا. اس سے بڑا انقلاب لانا پڑے گا اچھائیوں کا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ بتائیے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا، دعائیں اتنی ہیں، عبادات اتنے ہیں، معاملات اتنے ہیں، اب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں اب اتنی اچھائیاں ہیں کہ عبادت سے فرصت ملنے کو ہے. عبادت سے کبھی فرصت نہیں. کان یذکر اللہ فی شانہ کلہ. بیوی گواہی دیتی ہے جو گھر کی بھیدی ہے، باہر کے سارے لوگ گواہی دیتے ہیں، اور میدان جنگ میں دشمن آ کر کے یلغار کرنا چاہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے، رو رہے. لشکر جرار ادھر سے ابو جہل اکڑتا ہوا چل رہا ہے، اور اس کے عتبہ اور شیبہ ادھر سے پوری پہلوانی دکھاتے ہوئے، تلواروں کو نچاتے ہوئے اور گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تیاری کرنی چاہیے، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، لوگوں کو ادھر دیکھنا چاہیے کہ کھڑے ہو جاؤ، 2 منٹوں میں تمہارا کام تمام ہو جائے گا، کرتے ہی. لیکن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کہاں ہے امت؟ رو رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں، دشمن چلا آ رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں حتیٰ کہ جو چادر رہتی تھی، یہ نیچے بنیان، اس کے بعد کرتا، اس کے بعد شیروانی نہیں، ایک چادر نیچے تھی، ایک چادر اوپر. وہ چادر پورے کندھے سے گر کے نیچے چلی گئی. ابو بکر آ کے کہتے ہیں کفا کا مناشدت رب. یہ راتوں کے اندھیرے میں وہ نبی دعا کرتے تھے جن سے افضل، جن سے بڑا، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. ساری مخلوقات کی ساری خوبیوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں رکھ دیا تھا، اور ان انبیاء کی بھی ساری خوبیوں کو لے کر کے جامع کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. اس نبی کا حال یہ ہے. تو آپ جب عبادت کریں گے تو عبادت سے آپ کو فرصت نہیں، برائی کہاں سے ہوگی؟ ان عبادتوں کے بعد کوئی وقت نہیں ہے. اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو، سویرے سے سورہ کہف پڑھ رہے ہو، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اس کے بعد 10 مسائل ہیں تمہارے، نیکی سے نکلنے کا فرصت ہی نہیں ملی. ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو گیا، چلے گئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب تم کو مہلت ملی ہے کہ جاؤ زمین میں، دکان میں جاؤ، مکان میں جاؤ، کھیتی میں جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. روزی اس وقت کماؤ. اور روزی کمانے میں کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں تو نہیں ہوا کہ بہت ذکر کیجئے. وہاں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اب تم مارکیٹ میں نکلے ہو تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا ہے. ایک تو زبان کا ذکر، ایک تو اللہ سے ذہن کا کنیکشن، تیسرے جو یہ چیز دے رہے ہو، لے رہے ہو، خرید رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، اس وقت بھی اللہ کا خوف اس کی شریعت میں کیا ہے کہ یہ جو خرید رہے ہیں، قسط کے مولانا صاحب کے کہنے سے جائز ہو جائے گا کیا؟ 1 لاکھ فتویٰ یہ سب لوگ متفق ہو کر کے دیں گے کہ سود کا یہ کاروبار، قسط کا یہ کاروبار، انشورنس کا یہ کاروبار، ان کے فتویٰ دینے سے اللہ کا فتویٰ بدل جائے گا، دین بدل جائے گا. آپ وہاں پر تعامل کریں اللہ سے ڈر کر کے کہ کیا ہے اللہ کا دن. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سود جس نے قوموں کو ملیمیٹ کر دیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کہاں سے ہے؟ میرے لوگوں، آپ کے بھٹنے سے، آپ کے چھپانے سے، آپ کے رہنے سے. کہتے ہیں کہ کمیونسٹ نظام جب آیا تو سب سے پہلے دنیا میں سب سے بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا کہ اب مال تقسیم ہوگا، کوئی غریب نہیں رہ جائے گا. تو سب سے پہلے پولینڈ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، پولینڈ والے، اور سب سے پہلے لڑے وہ، سب سے زیادہ الجھے وہ، سب سے زیادہ مالدار اور غریبوں کی لڑائی وہاں ہوئی. اور چند سالوں میں سب سے پہلے دنیا میں طلاق کس نے دیا؟ کمیونزم کو، اشتراکیت کو، اسی پولینڈ والوں نے. دنیا میں کمیونسٹیت کو سب سے پہلے قبول کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن سب سے پہلے اس کو طلاق دینے والے تھے. الجھا لے رہے اپنے آپ کو، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ عبادات اتنے ہیں، اس کا سیلاب لے آئیے، ان دعاؤں کا سیلاب لے آئیے. دیکھیے برائی کے لیے کوئی وقت نہیں بچ جاتا ہے. آپ کے پاس نیک مجلسوں کے اتنے محتاج ہیں آپ کہ آج تک اللہ کے قرآن کو 60 پارے کو صحیح معنی میں بہت سے مسلمان پڑھ نہیں سکے، پڑھا تو اس کو سمجھ نہیں سکے، ترجمہ نہیں جان سکے. یہ کب فرصت ہے بھائی برائی کرنے کی؟
سیلاب لے آؤ، معاملات میں مارکیٹ میں نکلے تو ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے تجارت کے سے۔ نماز میں جتنے مسئلے نہیں ہیں اس سے زیادہ تجارت کے مسائل ہیں۔ نماز میں جتنے منہیات، صرف لا صلاۃ ولا کلام، حدیث سنا دیا کہ کلام دنیا کی بات نہیں کرنی ہے، اور اس میں نماز میں کہا کہ اس میں کلام نہیں، کام کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہاں تو بیع و شرع میں آپ کو چہرے سے مسکرانا ہے، سمجھا آپ نے؟ الترازی کا تبادل، کہا کہ رضامندی ہو دونوں میں۔ اب پلاٹ پر جھگڑا لگا دیا، اب خریدوا دیا، بیچوا دیا، قیامت تک وہ صحیح نہیں ہوگا، چاہے آپ نے 5 کروڑ کی جگہ پر 25 کروڑ دلوایا۔ رضامندی شرط ہے، پھر بیع باطل، پھر بیع فاسد، پھر نجش، پھر فلاں۔ یعنی لوگوں، اللہ کا قانون تم وہاں یاد تو کرو، دیکھو کیسے تم برائیوں سے بچتے ہو، تجارت کے بزنس کی برائیوں سے بچتے ہو۔ شادی بیاہ میں جو اللہ سے ڈرنے کا مسئلہ ہے، جو لڑکا لڑکی کے دیکھنے اور جاننے کا مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو جس چیز میں، جس اسلام نے جس بنیادوں پر پروان چڑھایا اس کو ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ عقیدہ توحید کو لے لیں۔ ہم کو تو آپ معاف کریں تو میں کہوں کہ اہل عقیدہ آپ کے ساؤتھ میں تو اتنا عقیدہ، اتنا منہج ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ ان کے اندر کیوں برائی ہے بھائی؟ عقیدہ والوں کے کیوں ہے؟ میں نے عقیدے میں یہ دیکھا کہ یہاں کا ایک شاعر کہتا ہے مولانا کہ ہاتھوں میں گو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے۔ ویسی صاحب کیا سنا رہے تھے؟ سنا رہے تھے کہ 3 کروڑ صرف چرسی ہیں اس ملک میں، 2 کروڑ فتح افیون والے ہیں، 1 کروڑ اتنا ہے، حکومت کے آنکڑے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ اللہ کچھ نہیں ہے اس ملک میں۔ وہ تھا جو شاید کوئی گھر مکے میں خالی ہو، عرب میں خالی ہو، جس میں شراب نہ ہوتی۔ وہ 2 یتیموں کا قصہ سنا ہے نا؟ اس کے گھر میں بھی کوئی دولت تھی، کھانا تھا تو شراب ہی کا تھا۔ یہی زندگی تھی۔ کیا تھا وہ؟ عقیدہ توحید۔ ایک اللہ کے ماننے والی قوم ہو گئی، یہ موحدین ہیں۔ گلا خشک ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے ان کا توحید ربوبیت۔ ارے اس کے آدھا بھی نہیں ہے جو مشرکین اس وقت مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین نے بنائی۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو تھوڑا سا بھٹک جاتے تھے کہ بیٹا بیٹی میں کوئی لات منات دے دیں گے، کچھ اور سے مل جائے۔ وہاں زیادہ پختگی تھی، اور یہاں کیا ہوا ہے؟ ہر آستانے پر، ہر درگاہ پر، ہر جگہ جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ عقیدہ توحید تھا۔ اور وہاں عرب کا شاعر کیا کہتا ہے؟ یاد اگر رہنے دو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھ سے دیکھوں گا تو صبر رہے گا، اسی سے میں زندہ رہوں گا، شراب نہیں رہے گی، مر جاؤں گا۔ اور وہاں عرب کا شاعر کیا کہتا تھا؟ اذا مت فدفنی، اے بیٹو، اذا مت فدفنی الی جم کرمۃ تروی عظامی بعد موت عروسها، کہا کہ میرے بیٹو، میرے گھر والوں، میرے بھائیوں، مجھے جب مر جاؤں تو مجھے انگور کے جڑوں میں دفن کرنا۔ مر بھی جاؤں گا تو اس وقت انگور کے جڑوں سے میرے جسم کو شراب کی لذت مجھے سکون دے گی، مرنے کے بعد بھی۔ کیا چیز تھی؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جوا بازی، سٹے بازی دنیا میں کیسی کیسی چل رہی ہے۔ ہوا کہ یہ حرام ہے۔ الا حرمت الخمر، محمد رسول اللہ، اہل حدیثوں، حدیث ہے یہ۔ کیوں سوسائٹی میں ہے؟ ایک جوان نکلا، یہاں لاؤڈ اسپیکر کے اتنے خرچ کی بھی ضرورت ہے، بس چلا جا رہا ہے ایسے کہتا ہوا۔ لوگ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہو و لعب کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حمزہ کو نہیں دیکھا کہ حمزہ کے دونوں، حضرت علی کے اونٹوں پر حمزہ کس طرح سے حملہ کیے تھے، اور دونوں اونٹوں کو وہی سب کچھ دولت تھی کس طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ یہ شراب کا نشہ تھا، یہ جوا کا نشہ تھا۔ لیکن جیسے ایک لفظ اللہ حرمت الخمر، اللہ کے نبی کا ایک ایلچی آ کر کے گلی میں ایسے ہی کر رہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ہونٹوں سے لگی ہوئی شراب، منہ میں گئی ہوئی شراب تھوک دی گئی، پھینک دی گئی، مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ گئی۔ صرف ایک گھر ملتا ہے کہ ان یتیموں کے گارجین نے کہا کہ یتیم کے مال کھانا تو دنیا میں سب سے بڑا حرام کام ہے، تو اس کو وہ روکے رہا کہ اپنا تو بہا دیا، اس بیچارے کا مال کیسے میرا کیا اختیار ہے؟ سمجھا آپ نے؟ تو ایسا عقیدہ توحید لے آئیے۔
کہاں ہے؟ سب سے بڑی برائی آتنکوادی کی ہے اس وقت. پورا سیریا برباد ہو گیا, پورا عراق برباد ہو گیا, پورا افغانستان برباد ہو گیا. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. ہندو مسلم فسادات آپ نے امریکہ میں دیکھ لیے, شیعہ سنی کی لڑائیاں دیکھ لی. کون ہے یہ موحدین؟ ان کا توحید گیا کہاں؟ میرے عزیزوں, وہاں تو یہ ہے کہ جس نے مارا ہے, ستایا ہے, بازاروں میں بیچا ہے, منہ پر تھوکا ہے اور 4 مہینے تک بھوک کو رکھا ہے اور ذلیل کر. عورت بھی کر رہی ہے, بچہ بھی کر رہا ہے, گھر کا گارجین بھی کر رہا ہے. مسلسل سال بھر, یہ 4 مہینہ مجھے یاد نہیں اس وقت, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کیا کیا. اور اب یہ ہے کہ تم کو ذبح کیا جائے گا. سولی پورا مکہ جمع ہے, وہاں لا کر کے سولی چڑھایا جائے گا ذبح کر کے. آتنکوادی, اللہ سے ڈرنے والوں سنو, اہل حدیث پر چلنے والوں سنو. وہاں کہا کہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ عورت نے کہا کہ ہم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں تو اپنا بال بنوانا چاہتے ہیں. صاف کر لیں تھوڑا سا. قیدی آدمی کو کتنا دن سے کتنا بڑا ہوا ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہا کہ چلو اس کو اس طرح دے دو. کیا تھا؟ اس ظالمہ عورت کے, اس ظالم خاندان کے, اور آج سولی پر چڑھانے کا مکے میں اعلان کروایا ہے. اور کیا ہوا؟ جیسے دیکھا کہ بچہ کھیلتا کھیلتا اس آدمی کے پاس چلا گیا تو کہا کہ اتنا ستایا ہے, آج مکے میں اس کو سولی قتل کیا جائے گا, تماشا بنایا جائے گا, جاتے جاتے یہ بدلہ ضرور لے لے گا. فَتَلَقَّعَتِ الْمَرْأَةُ, عورت ڈھال گئی کہ میرا بیٹ جاتے جاتے یہ کم وقت جا رہا, مجھے بھی میرے بچے کو لے جائے گا. دیکھو اہل حدیثو, موحد وہ ہوتا ہے شیدائی سنت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہے تو کون ہے وہ تھے جن پر عقید توحید کا نشہ تھا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دنیا عشق کہتی ہے, 1 لاکھ عشق اس پر, اس محبت پر قربان تھا. اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ ایک عورت کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں دہشت گردی, رعب پھیلا رہے اسلام کا, اسلام کا نہیں اسلام کا کھنڈ کھنڈ کر رہے ہیں. یہ ایک دو قصہ ہو تو بتایا جائے, 1-2 مسائل نہیں ہیں, زندگی کے ہر گوشے میں یہی تھا. عورت کا مسئلہ تھا, یہ بے حیائی پر تقریریں کر رہے ہیں آپ. الیوم یبدو کلہ او جلہ وکل ما یبدو فلا وحلہ. تاریخ پڑھیے, ایک عورت کی 10 کہانیاں پڑھیے, کس طریقے سے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی, کس طرح سے ایک مرد ایک جوان حفاظت کرتا تھا. مکے کی جو بازار رنگین تھے اور 10 طرح کے مسائل تھے, یقین جانیے کہ اس سے بری سوسائٹی نہیں تھی. آج سے رونا بند کر دیجئے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ برائیوں کے, یہی نہیں کہ برائی ہے ہی نہیں یہاں سوسائٹی میں, جو کچھ ہے اچھائی ہے. ہم توحید کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کو جو دیکھ رہا ہے, دودھ میں پانی ملانے کو بھی دیکھ رہا ہے. وہاں کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا, عورت نے اس کو یہ کر لیا. اور وہ جوان جو اس عورت پر, لڑکی پر فریفتہ ہے, اور جب وہ بھوکوں مرنے لگی چند ٹکوں کے, اس دن مجبور ہوئی کہ وہ اپنی عزت نیلام کر دے. میرے عزیزوں, کیا کیا تھا اس نے؟ جیسے اسے کہا توحید, کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, کانپنے لگا, برائی سے, اس سوسائٹی سے دور ہو گیا, اس عورت کی تکریم کی اور اس کو اور زیادہ نوازا. میرے عزیزوں, یہ عقید توحید مجھے تو لگتا ہے کہ پہلو میں کبھی ڈھونڈیے تو وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ اتباع سنت کا جذبہ کہاں گیا, یہ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز میں ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہماری جماعت ایسی کیوں ہے؟ ہر آدمی اپنا حساب لے, اپنے گناہ کا اعتراف کرے, اپنا حساب کرے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, جماعتی زندگی میں, جمعیت کی زندگی میں, خاندانی زندگی میں, انفرادی زندگی میں, ازدواجی زندگی میں, بچوں کے حقوق کے سلسلے میں, ملک کے حقوق کے سلسلے میں, ملت کے حقوق کے سلسلے میں, اور سب سے بڑی چیز کنتم خیر امہ, تم ہو نہیں, تم جانور اس سے بدتر تھے, لیکن یہی صحابہ کیا ہو گئے؟ سب سے بہترین امت ہوئے. اخرجت للناس, تمہارے رہتے ہوئے کسی کافر کو کوئی گزند نہیں پہنچنا چاہیے. تم ہو, اس بنیاد پر تم کو اکٹھا کیا گیا تھا. کوئی شرابی مسلم سوسائٹی میں نہیں. اب تو یہ آنکڑے آ رہا ہے, اویسی صاحب نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ خاص ٹارگٹ کون ہے؟ مسلم جوان ہیں. احصائیات بتا رہے ہیں کہ تعداد کے حساب سے, فیصد کے حساب سے اس برادری میں سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. میں نے چند گاؤں کا سروے کیا تھا. شراب میں اور وہ کیا دارو ہے, اس کے پینے میں مسلم جوان, مسلم بوڑھے, مسلم وہ آگے جا رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ کہاں سے آئے گا؟ سوچئے,
اس کو باندھنے سے نہیں بنے گا، اس کے لیے اتریے، اس کو کیجئے فاعترفوا بذنبہم۔ جماعتی زندگی میں، ملکی زندگی میں کہیں سے اگر کوئی کمی آتی ہے تو ہم کو ایمانداری سے اپنے آپ سے حساب کرنا پڑے گا۔ اس جماعت میں کمزوری ہے، یہاں کی جمعیت میں کمزوری ہے، مرکز میں کمزوری ہے، ہمارے محلے کی مقامی جمعیت میں کمزوری ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے گناہ کا اعتراف کیجئے کہ مال کی کتنی کمی ہے، محلے میں کتنے مال ہیں، علم کی کتنی کمی ہے، محلے میں کتنا علم ہے، ہم کتنا اس میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہر آدمی کرے 2 دن میں مسئلہ سارا تمام ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے کی عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر کے ختم کروں، وہ کہتے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے لوگ ایسے ہی تھے آپ لوگ جیسے بھرے ہوئے، تمنوا ایھا الناس، اس کو نوٹ کر کے رکھیے، مولانا نے حدیث پڑھی تھی نا، 100 میں ایک آدمی نہیں ملتا، 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی نہیں جو سواری کرا سکے، الٹے گردن پکڑ کر کے کھا جائے۔ ایسے ہی آج کل لوگ ہیں، 100 آدمی میرے پاس ہیں، 100 میری گردن کب دبا دیں، قبل اس کے کہ ہماری یہ اونٹ ہم چڑھے وہ الٹے چڑھ جاتا، الٹے بجلا ہو رام والی بھاج کی طرح۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سنا ہے کہ ایک نے کہا کہ یہی دعا کرتا تھا، کاش کہ ایک مرتبہ میں بھی اونٹ پر چڑھ لیتا، میں بھی اونٹ پر چڑھ لیتا۔ دعا کرتے 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 چانس میں تھا، ایک دن جا رہا تھا تو دیکھا کہ اونٹ نے اونٹنی کے بچہ کو وہ جن دیا اور وہ گڈھے میں بچہ لڑک گیا۔ اب یہ بیچارہ اٹھا اس کو، اور جب اس کو اٹھایا حالت خراب ہو گئی اوپر چڑھانے میں، تو کہتا الٹے بوجھلا ہو رام، یعنی رام الٹے بوجھ گئے آپ، ہم کہتے ہیں اونٹ پر چڑھنے کو، اونٹ ہمیں پر چڑھ گیا۔ تو معاملہ ایسا نہیں ہے لوگوں، اس کو سوچنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ تو اس کو انہی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور عمر بن خطاب کی بات کہی ہے تو ایک لفظ میں کہی دوں، وہ کہتے تھے لوگوں کیا ہونا چاہیے جماعت میں، بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ تمنا، کہا کہ میری تو ایک ہی خواہش ہے، رات بھر یہی سوچتا ہوں، دن بھر یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتے تو اس جلسے کا خرچ میں چلا دیتا۔ ایسے کہا تھا کیا انہوں نے کہا تھا کہ ان یکون ملء ھذا البیت ذھبا، یہ پورا پنڈال پورا بھر کر کے سونا ہوتا، میرے دل میں یہ رہتا ہے تو میں جماعت پہ سب خرچ کر دیتا۔ ان یکون زبردن، چاندی ہوتا سب خرچ کر۔ 5-6 آدمی سے جب سن لیا کہ سب یہی تمنا کرے کہ یہ لگا دیتا وہ لگا دیتا، تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھی پوچھو کہ میں خلیفہ ہوں، میں کیا چاہتا ہوں۔ عمر کا زمانہ، واللہ ویسے لوگ نہیں ملیں گے قیامت تک۔ صحابہ پر پوری انسانیت کو پھیلا کیا جائے، ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ساری دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کس چیز کی ضرورت ہے اس حکومت کو، جس میں 5 دن کھائے ہو جاتا تھا، ہونٹ میں جھریاں تھیں اور جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ 12 پیون تو لگے تھے جب یہ فلسطین گئے تھے رسول کے زمانے، تو کہا کہ میری تمنا ان یکون ملء ھذا البیت، یہ گھر بھر کر کے اللہ تعالیٰ مجھ کو ابو عبیدہ بن علی بن ابی طالب کی طرح محل مل جائے، ابو عبیدہ بن جراح کی طرح مل جائے۔ سمجھا آپ نے؟ اور سب صحابہ کرام کا نام لیا جو بڑے بڑے ان کے وزیر تھے۔ ہم کہاں ہیں کہ کن بنیادوں پر ہم کود رہے ہیں کہ ناظم صاحب اور امیر صاحب اور ابا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے مدرسے والے بانجھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مولانا کے زبان میں اثر نہیں ہے، خطیبوں میں نہیں ہے۔ آئیے ان جھگڑوں کو چھوڑیے، اعتراف قیامت کے دن جو کریں گے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ دھتکاریں گے۔ آج رو گے، گڑگڑاؤ گے، اپنے گناہوں کو خود گناؤ گے، جاؤ جہنم میں تم جہنمی ہو بھڑکتی ہوئی۔ یہاں جو سوچ لے گا کہ مجھ سے بھی کچھ کمی ہو رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرے۔ ہماری شہری جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث اور آپ تمام جوانوں کو اور اس پنڈال کے سجانے والوں کو، انتظامیہ سے لے کر کے جس حیثیت سے بھی جتنے بھی جس طریقے کی بھی اس میں مدد کی ہے، خاص طور پر علماء کرام جو اپنے اہم تر گراں قدر فرائض کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کا بہت بہت شکریہ اپنی طرف سے اور پوری جماعت اور جمعیت کی طرف سے۔ اور اخیر میں ہم کیا شکریہ ادا کریں آپ کا، آپ لوگوں کا، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن جلسے والوں کو اللہ تعالیٰ جو آئے ہیں وہ بھی اور جو بلائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے، بلکہ فرض ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں آپ کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کرنے کی توفیق دی۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔